مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، ہم نے حصہ اول میں بات کی تھی کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں پر جاتی ہے۔ تو ہم نے بائبل کے مطابق ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح جو ہے وہ خدا کی مرضی سے یا تو جہنم میں جاتی ہے یا ابدی آرام میں داخل ہوتی ہے، یعنی روح آرام کرتی ہے جب تک خدا یسوع مسیح نہ آ لیں۔ تو آئیے ہم اپنے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم حصہ دوئے میں بات کریں گے۔ اس پر مزید ہم بات کریں گے کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس میسیج کو شروع کریں، آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ قدوس 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 رب الافواج، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو رب الافواج ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے خدا جو تو نے ہمیں بخشا ہے۔ تو رحیم اور کریم باپ ہے، تیری شفقت ابدی ہے، اور خداوند ہمیشہ خداوند تو ہم پر اپنی مہربانی کرتا ہے، اور تیرے فضل کے وسیلہ سے خداوند ہم نجات کو حاصل کرتے ہیں۔ تیرا فضل ہم پر خداوند ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے، اور خداوند آ اپنے پاک روح کو بھیج، میں نہ بولوں بلکہ تیرا پاک روح خداوند بولے، اپنے لوگوں سے کلام کر، اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند بہت سے دلوں کے خیال کھلیں خداوند، اور وہ خداوند تیری نجات کو حاصل کریں، تاکہ ابدی ہلاکت سے نکل کر وہ ابدی نجات کو حاصل کریں، وہ ابدی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ خداوند آ اپنا پاک روح بھیج، پاک روح آ میرے اندر سے اپنے لوگوں سے کلام کر، میں نہ بولوں بلکہ پاک روح آ تو بول، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ روح جو ہے وہ خدا کی امانت ہے، روح خدا کی ہے، اس لیے مرنے کے بعد جو روح ہے وہ خدا کے پاس جاتی ہے، اور خداوند کی یہ اس مرضی پر منحصر ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ ابدی ہلاکت میں جاتی ہے یا جہنم میں جاتی ہے، یا پھر ہماری روح جو ہے اس آرام میں داخل ہوتی ہے جو آرام خداوند نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، تاکہ جب تک خداوند یسوع مسیح نہ آئے وہ روحیں وہاں پر آرام کرتی ہیں، اور وہ آسمان میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے عالم ارواح، جہنم، دوزخ، جنت کا ذکر کرتی ہے، آرام کی جگہ کا ذکر کرتی ہے، باب ابراہیم کی گود کا ذکر کرتی ہے۔ لیکن کچھ کلیسیاؤں میں ایک اور بھی عقیدہ یا ایک تصور پایا جاتا ہے، وہ ہے مقام کفارہ، جس کو ہم انگلش میں پرگیٹوری کہتے ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق اس کے ماننے والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مقام کفارہ ایک ایسی جگہ ہے جو دوزخ اور آرام کی جگہ کے علاوہ ایک تیسری جگہ ہے، جہاں پر جو لوگ ہیں وہاں پر عارضی طور پر ٹھہرائے جاتے ہیں، یعنی لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد اس مقام میں عارضی طور پر ٹھہرائی جاتی ہیں، اور وہاں پر لوگ جو ہیں اپنے گناہوں کی معافی کی سزا پاتے ہیں، یعنی ان کے گناہ جو ہیں ان کی وہ سزا وہاں پر پاتے ہیں، اور ان کی روحوں کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو خدا جو ہے وہ آرام کی جگہ میں داخل کرتا ہے۔ اور اس عقیدے کے ماننے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جن روحوں پر اس مقام کفارہ میں ان لوگوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو زندگی میں خدا کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی روحوں کو یہ موقع بخشا جاتا ہے کہ وہاں پر رہ کر جو ان کے گناہ ہیں ان کی وہ سزا کو حاصل کریں، ان کے لیے اپنی سزا کو پائیں اور اپنی روح کو پاک اور صاف کریں، اور پھر اس کے بعد انہیں ابدی آرام میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ زمانے وسطیٰ کی کچھ کلیسیاؤں اور کیتھولک کلیسیا میں بھی رائج تھا، اور بہت ساری کلیسیاؤں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس عقیدے کو رد کر دیا، اور لیکن جو کیتھولک کلیسیا ہے اس میں یہ عقیدہ ابھی بھی رائج ہے کہ مقام کفارہ موجود ہے جہاں پر روحوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اور اسی عقیدے کے مطابق جو ہے مردوں کی عید اور مردوں کے لیے دعا کا تصور بھی جو ہے وہ کیتھولک کلیسیا میں پایا جاتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے ہم مقدسین سے سفارش کر سکتے ہیں، اور مقدسین کی سفارش سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یا جب ہم زمین پر ہیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کے، ہم اپنے عزیزوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں تاکہ ان کے جو زمین پر رہتے ہیں انہوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ معاف ہو سکیں، تاکہ وہ ابدی نجات کو حاصل کر سکیں۔ آئیے ذرا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کچھ حوالہ جات
کو دیکھتے ہیں تو آپ ان حوالہ جات کو نوٹ کر لیں اور اس کو خود آپ ذاتی مطالعہ سے آپ اس چیز پر غور کریں کہ کیا یہ حوالہ جات جو ہیں وہ مقام کفارہ کا ذکر کرتے ہیں یا ان میں کچھ اور خدا جو ہے اپنے کلام میں بیان کرتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا مکابین اس کا 12 باب اس کی 41 سے 45 آیات مقدسہ تک، اور دوسرا مکابین کی جو کتاب ہے وہ کیتھولک بائبل میں ہے، یہ ایک تاریخی کتاب ہے، آپ وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 18 آیت، لوکا 16 باب اس کی 19 اور پھر 26 آیت، اور پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 11 اور 15 آیات مقدسہ۔ میرے عزیزو، آپ ان حوالہ جات کو نوٹ کر لیں اور آپ ان کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ حوالہ جات جو ہیں وہ مقام کفارہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آیا یہ عقیدہ جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک جو ہے وہ نجات کے منصوبے کا ذکر کرتی ہے، جو خدا باپ کی طرف سے ایک لازوال محبت کا تحفہ ہے کہ خدا اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے خدا نے ایک نجات کا منصوبہ تیار کیا جو کہ ازل سے تیار شدہ تھا، لیکن وہ ظاہر، بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ ظاہر آخری زمانہ میں ہوا۔ ہم اس کے لیے کچھ حوالہ جات کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ نجات کا منصوبہ کیا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے، خود خدا جو ہے، وہ زمین پر آئے اور انہوں نے اپنی جان قربان کی، اپنا پاک لہو بہایا تاکہ ہم اس کے پاک لہو کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کو دھو سکیں اور اپنی نجات کو حاصل کر سکیں۔ جیسے کہ متی 18 باب اس کی 3 آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ مقام کفارہ کے عقیدہ میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ اس عقیدے کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جن پر خدا کا فضل ہو اور جو لوگ خدا کی دوستی میں مرتے ہیں وہ لوگ اس مقام کفارہ میں ٹھہرائے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے وہ اپنی نجات کو حاصل کر لیتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم خدا کے فضل سے ہی نجات کو حاصل کرتے ہیں، جس میں ہمارے اعمال کا، ہمارے نیک کاموں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور جب ہم ایک دفعہ اپنی نجات کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس میں وفاداری میں قائم رہیں اور اس راست بازی میں چلیں۔ اس کے علاوہ ہم رومیو 10 باب اس کی 9 آیت میں دیکھتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے تو نجات پائے گا، کیونکہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو ہم نجات پاتے ہیں۔ افسیوں 1 باب اس کے 7 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں خدا یسوع مسیح کے پاک لہو اور اس سے ہمیں گناہوں کی معافی ملتی ہے اور یہ ہمیں نجات جو ہے خدا کے فضل سے ہمیں حاصل ہے۔ جو اس نے ہر طرح کی 8 نمبر آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا ہے۔ ہمارے خدا باپ نے بنائے عالم سے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کی محبت میں ہم پاک اور بے عیب ہوں۔ میرے عزیزو، ان آیات کے مطابق ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے چند شرائط ہیں، مطلب ایمان لانا، یعنی خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا کہ وہ خود خدا ہے اور وہ انسانی فطرت کے ساتھ ساتھ الہی فطرت بھی رکھتا ہے، اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہم گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں اور خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہم حکمت کو حاصل کرتے ہیں اور اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو ہم دوبارہ بحال کرتے ہیں۔ اس کے لیے خدا کا فضل ہم پر بہت ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے وہ اس نجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ مقام کفارہ کے عقیدے کے مطابق دوسری بات جو بیان کی جاتی ہے کہ ہماری روح کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم اس مقام میں ٹھہرائے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم ابدی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا اور اس نے اپنے پاک اور بے عیب خون سے ہماری خلاصی کرائی۔ ہم خدا یسوع مسیح کے پاک خون کے وسیلہ سے گناہوں سے چھٹکارا پاتے ہیں، چاہے وہ ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔
ہم جو ہیں ان سارے گناہوں سے معافی پاتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ ہم اس پھر وفاداری میں، اس راست بازی میں قائم رہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ اپنی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہماری روح کو پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم یہ پاکیزگی خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے حاصل کرتے ہیں، اور پاک روح جو ہے وہ ہماری اس پاکیزگی میں ہمیں بڑھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور ہمیں جسمانی خواہشات پر قابو پانے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ غلطیوں 5 باب اس کے 16 آیت میں یہ لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ افسیوں 2 باب اس کی 6 سے 10 آیات میں لکھا ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ میرے عزیزو، نجات کا منصوبہ خدا کی لازوال محبت کا ایک تحفہ ہے، اور کیونکہ خدا یہ جانتا ہے کہ انسان کا دل ہی باز اور بہانہ باز ہے، اس لیے خدا نے ہمیں ہلاکت سے بچانے کے لیے اور گناہوں کی قید سے چھڑانے کے لیے اس نے نجات کا منصوبہ تیار کیا۔ اور یہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان سے ممکن نہیں ہے لیکن خدا سے ممکن ہے۔ اگر مقام کفارہ کی وجہ سے ہماری روحیں پاک اور صاف ہو جائیں اور پھر ہم نجات، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نجات کا منصوبہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نجات کے منصوبے سے ہی ہم جو ہیں وہ اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرتے ہیں، ہم مخلصی کو حاصل کرتے ہیں۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مردوں کی عید یا مردوں کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، یا مطلب ہمارے دعا کرنے سے کیا ان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مکابین 12 باب اس کی 41 سے 45 آیات میں ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ یہودی لوگوں نے فوج میں جب تھے تو انہوں نے اپنے مردہ ساتھیوں کے لیے جو ہے کفارہ کی قربانی چڑھائی تاکہ ان کی بت پرستی کا گناہ معاف ہو سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مکابین کی کتاب ایک تاریخی کتاب ہے جس میں سکندر اعظم کی فتوحات کا بھی ذکر ہے اور یہودی قوم کی فتوحات اور لڑائیوں کا ذکر ہے۔ یہ ایک تاریخی کتاب ہے، الہامی کتاب نہیں ہے، یعنی یہ خدا کی طرف سے نہیں بیان کیا گیا کہ ہماری قربانیوں سے جو ہے وہ مردوں کو گناہوں سے معافی مل سکتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ امید باقی نہیں۔ جب ایک دفعہ انسان مر گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور رومیو اس کے 9 باب اس کی 31 آیت میں لکھا ہے، مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں گویا اعمال سے جو ہے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی، کیونکہ وہ خدا کی شریعت کے ماننے والے اپنے عقائد و روایات کے پابند تھے اور آج بھی ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانی روایت اور شریعت کے مال اور ان کی پابندی سے ہم راست باز نہیں ٹھہرائے جا سکتے، مگر تم، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں۔ کلسیوں 2 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں میں روکنے سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے مردوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے، یا ہماری دعا کرنے سے کیا ان کو نجات مل سکتی ہے یا وہ ان کے گناہوں کی معافی انہیں مل سکتی ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے، غلطیوں 6 باب اس کی 4 سے 5 آیات میں لکھا ہے، پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ اور 7 اور 8 آیات میں لکھا ہے، کیونکہ جو اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسان جو زندگی میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی بوئے گا وہی کاٹے گا، اور اگر وہ اپنے جسم کے لیے بوئے گا تو وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور اگر وہ روح کے لیے بوئے گا تو وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ اور بائبل ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر انسان اپنے ہی اعمال کا بدلہ پائے گا، چاہے اچھے ابدی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے یا پھر برے ابدی ہلاکت کے لیے۔
کوئی شخص کسی مرے ہوئے شخص کے لیے رحم کی اپیل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہماری دعائیں ان تک پہنچتی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان ایک دفعہ مرتا ہے تو ہم سب سے اس کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نجات کا حصول اور ابدی زندگی کی یقین دہانی صرف اور صرف خدا یسوع مسیح میں ہے، جسے ہم اپنے جیتے جی صرف حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کیا جو مقدسین جو خدا کے پاس ہیں، کیا وہ ہمارے لیے سفارش کر سکتے ہیں یا وہ ہمارے لیے شفاعت کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، یہ بھی ایک ایسا عقیدہ ہے یا روایت ہے جس کا ذکر ہمیں بائبل میں نہیں ملتا۔ اگر ہم یہ حوالہ دیکھیں، جیسے کہ مکاشفہ کے 5 باب اس کی 8 آیت میں جن مقدسین کی دعاؤں کا ذکر ہے، یہ وہ مقدسین ہیں جو زمین پر ہیں اور خدا کی بادشاہت اور خدا کی مرضی کو زمین پر پورا ہونے اور اپنے دوسرے مقدسین بہن بھائیوں کے لیے جو زمین پر موجود ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں جب تک وہ زندگی میں ہے، تاکہ وہ اپنی نجات کو حاصل کر سکیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے اس میں خدا یسوع مسیح نے یوحنا پر اوپر آسمان میں اور نیچے زمین میں اور زمین کے اوپر جو ہیں سارے بھید خدا یسوع مسیح نے خود مقدس یوحنا پر جو ہیں وہ ظاہر کیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مکاشفہ کی کتاب میں یا تو ابدی ہلاکت کا ذکر ہے یا ابدی زندگی کا ذکر ہے، یا تو ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں، یا ان کا ذکر ہے جو زمین کے رہنے والے لوگ ہیں، یعنی جن کے لوگ کتاب حیات میں نہیں لکھے۔ اور مکاشفہ کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے ان کی روحیں جو ہیں وہ ابدی ہلاکت کو حاصل کریں گی، اور جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں ان کی روحیں ابدی زندگی کو حاصل کریں گی، اور انہی کی جو روحیں ہیں وہ زندہ ہوں گی جب خدا یسوع مسیح آئے گا، اور وہی خدا یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت میں شریک ہوں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے ہمیں اس چیز کی بھی بتاتی ہے کہ مطلب آگ کی جھیل اور گندک، اور جو لوگ جہنم میں ہیں وہ اس کے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھ سکتے ہیں اس عقیدے کو جاننے کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، مقام کفارہ، مردوں کی عید اور مردوں کے لیے دعا کرنا اور مقدسین سے شفاعت کرنا اور مقدسین سے سفارش کے لیے دعا کرنا جو ہے بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اگر آپ نے بائبل مقدس کو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک پڑھا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو پھر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک مکمل بائبل کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم اس بھید کو جان سکیں کہ کیا واقعی اس میں نجات کے منصوبے کے علاوہ اس بات کا ذکر ہے کہ مقام کفارہ میں ہماری روحیں ٹھہرائی جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس نے باغ عدن میں اماں ہوا کو بہکایا اور اس نے اس کو آدھے سچ اور آدھے جھوٹ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ تو میرے عزیزوں، مقام کفارہ کے مطابق جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے یا روحوں کی پاکیزگی کا ذکر ہے، تو میرے عزیزوں یہ تو سچ ہے، لیکن جھوٹ اس میں کیا ہے کہ جن پر خدا کا فضل ہے وہ مقام کفارہ میں ان کی روحیں ٹھہرائی جاتی ہیں۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ روحوں کی پاکیزگی ضروری ہے، لیکن روحوں کی پاکیزگی جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں خداوند کے فضل سے۔ اور جب ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جب وہ آتی ہیں تو ہم جب ان مشکلات میں، ان پریشانیوں میں، ان پرسیکیوشنز میں ہم جب ایمان پر مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں تو ہماری روح خود بخود جو ہے وہ صاف ہوتی جاتی ہے اور پاکیزگی کو حاصل کرتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقام کفارہ جو ہے وہ بائبل کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ایک بھسم کرنے والی آگ ہے، اور جب ہم خدا کی حضوری میں کھڑے ہوں گے تو وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں کہاں پر بھیجے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب ہمارے کسی سفارش سے جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، یہ ایک ناممکن چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پاس جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اور 12 سے 14 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، رومیو اس کے 8 باب کی 12 سے 14 آیات میں دیکھتے ہیں کہ پاس ہے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔
اور 29 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا، اس لیے کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس بھید کو سمجھنے میں خداوند آپ کی مدد و رہنمائی کرے، تاکہ ہم اس خام خیالی سے نکل آئیں کہ شاید کسی کے سفارش سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں یہ ناممکن ہے، ہم جو کچھ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا قدوس رب الافواج، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو رب الافواج ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے۔ خدا تو نے اپنے بھید خدا ہم پر ظاہر کیے ہیں، تو اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے خدا، تاکہ وہ تیرے لوگوں پر کھول سکیں، تیرے لوگوں کے دلوں کے خیال تاکہ خدا کھل سکے خدا، تاکہ تیرے کلام کو سمجھ سکے خدا، تاکہ آدھے سچ اور آدھے جھوٹ پر بھروسہ کرنا وہ چھوڑ دیں، تاکہ وہ اس سچائی کو جانیں تاکہ آزادی کو حاصل کریں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ میرے خداوند اپنے لوگوں پر سچائی کو ظاہر کر، اپنے کلام کو ان پر واضح کر، اور اپنے لوگوں ہمیں یہ فضل بخش خداوند کہ ہم تیرے کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں، زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں، اور خداوند تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، تاکہ ہم ابدی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔